पुराना मुशायरा। आदाब अर्ज़ है, मेरा नाम परवेज़ आलम है और मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में सिने इंक की पॉडकास्ट सीरीज़ पुराना मुशायरा के तीसरे एपिसोड के साथ। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, वाह वाह, उसी का शहर वही मुद्दई वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर नहीं क्या बेसाख्ता का। न कर शुमार के हर शे गिनी नहीं जाती, न कर शुमार के हर शे गिनी नहीं जाती, ये जिंदगी है हिसाबों से जी न कर शुमार के हर शे गिनी नहीं जाती, न कर शुमार के हर शे गिनी नहीं जाती, ये जिंदगी है हिसाबों से जी नहीं जाती। आज के प्रोग्राम में आप समाअत फरमाएंगे मशहूर शोरा इफ्तिखार आरिफ, अमीर ग़ज़लबाश और फजल ताबिश का कलाम, जिनको आपने अभी इस झलक में सुना। पुराना मुशायरा सीरीज़ उर्दू मुशायरों की उन रिकॉर्डिंग्स पर मुश्तमिल है जो हमें साजिद रज़ा खां के ज़रिए से मौसूल हुई। अब से तकरीबन 30-40 साल पहले की रिकॉर्डिंग्स कैसेट पर थीं। इन्हें साजिद साहब ने डिजिटाइज़ किया। उस वक्त के बहुत से शायर हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहे। उन्हीं नायाब रिकॉर्डिंग्स को नई आराइश और बिल्कुल नई निज़ामत के साथ हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के आखिर में दिलचस्प नुक्ते के तहत सुनिएगा मुशायरे के आदाब क्या हैं। अब बिना ताखीर के पेश है आज का प्रोग्राम। निजामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं प्रोफेसर अली जावेद। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सीने इंक पॉडकास्ट के इस अदबी मुशायरे में एक बार फिर से मैं अली जावेद आपका खैर मक़दम करता हूँ। आप वाकिफ़ हैं कि मुशायरे की रवायत उर्दू अदब में उसके इब्तिदाई दौर से अब तक जिस तरह से मकबूल रही है उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। गालिब ने कहा था, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक ऐसे शायर को जो लखनऊ की तहजीब व सक़ाफ़त लेकर पाकिस्तान जा बसा, लेकिन उसने अवध का वो लबो लहजा कायम रखा और शेर व अदब की दुनिया में आज भी हमारी हिस्सियत का हिस्सा बना हुआ है। मेरी मुराद है लखनऊ की तहजीब व सक़ाफ़त और फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की रवायात को आगे बढ़ाने वाले शायर जनाब इफ्तिखार आरिफ से। तुमसे बिछड़ कर ज़िंदा हैं, जान बहुत शर्मिंदा हैं, या ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई कि मर जाने को जी चाहता है। तहजीबों के बिखर जाने और हिजरत का दर्द जो उनकी शायरी का एक अहम उन्सुर है, जगह जगह उनके अशार और उनके ख़यालात की नुमाइंदगी करता है। तो आइए सुनिए इफ्तिखार आरिफ साहब को उन्हीं की ज़बान में। भी किसी की दुआ का लगता है, ये शहर अब भी उसी बेवफा का लगता है, ये तेरे मेरे चिरागों की जिद जहां से चली, कहीं कहीं से इलाका हवा का लगता है, जुनू का रंग भी हो शोले नुमू कभी हो, जुनू का रंग भी हो शोले नुमू कभी हो, सुकूते शब में कोई लुत्फ गुफ्तगू कभी हो, मैं जिसको अपनी गवाही में लेके आया हूँ, मैं जिसको अपनी गवाही में लेके आया हूँ, अजब नहीं कि वही आदमी उदू कभी हो, मैं जिसको अपनी गवाही में लेके आया हूँ, मैं जिसको अपनी गवाही में लेके आया हूँ, अजब नहीं कि वही आदमी उदू कभी हो, अजब नहीं कि वही आदमी उदू कभी हो। मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे, मेरे खुदा मुझे इतना तो मोतबर कर दे,
میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے، روز ایک تازہ قصیدہ، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، اب بھی توہین اطاعت نہیں ہوگی ہم سے، دل نہیں ہوگا تو بیعت نہیں ہوگی ہم سے، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، روز ایک تازہ قصیدہ نئی تشبیب کے ساتھ، رزق برحق ہے یہ خدمت نہیں ہوگی ہم سے، عذاب وحشت جہاں کا صلہ نہ مانگے کوئی، عذاب وحشت جہاں کا صلہ نہ مانگے کوئی، نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی، نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عذاب وحشت جہاں کا صلہ نہ مانگے کوئی، نئے سفر کے لیے راستہ نہ مانگے کوئی، بلند ہاتھوں میں زنجیر ڈال دیتے ہیں، عجیب رسم چلی ہے دعا نہ مانگے کوئی، ایک اور تازیانہ منظر لگا ہمیں، آئے ہوائے تازہ نئے پر لگا ہمیں، ندی چڑھی ہوئی تھی تو ہم بھی تھے موج میں، ندی چڑھی ہوئی تھی تو ہم بھی تھے موج میں، پانی اتر گیا تو بہت ڈر لگا ہمیں، ندی چڑھی ہوئی تھی تو ہم بھی تھے موج میں، ندی چڑھی ہوئی تھی تو ہم بھی تھے موج میں، پانی اتر گیا تو بہت ڈر لگا ہمیں، اور گڑیوں سے کھیلتی ہوئی بچی کی آنکھ میں، گڑیوں سے کھیلتی ہوئی بچی کی آنکھ میں آنسو بھی آ گیا تو سمندر لگا ہمیں، گڑیوں سے کھیلتی ہوئی بچی کی آنکھ میں آنسو بھی آ گیا تو سمندر لگا ہمیں، آنسو بھی آ گیا تو سمندر لگا ہمیں، حامی بھی نہ تھے منکر غالب بھی نہیں تھے، حامی بھی نہ تھے منکر غالب بھی نہیں تھے، ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے، ہم اہل تذبذب کسی جانب بھی نہیں تھے، اور مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ آپ نے سنا افتخار عارف صاحب کو ان کی اپنی زبان میں، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔ یہ تھے افتخار عارف صاحب جو آج بھی سرگرم ہیں اور فیض کی طرح امن عالم کے جذبے کو آگے بڑھانے میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ دوستو، اسی کڑی میں ہماری فہرست میں جو ایک بہت بڑا نام آتا ہے وہ نام امیر آغا قزلباش کا ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ 1960 کے بعد جن نئے شعراء نے اردو میں مقبولیت حاصل کی ان میں امیر آغا قزلباش خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ترقی پسندی اور جدیدیت کی گروہ بندی سے الگ انہوں نے کسی طرح کی سکہ بند پابندیوں کو قبول نہیں کیا اور سماج کی ناہمواریوں کی عکاسی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ سماجی انتشار اور ناانصافیوں کے خلاف مزاحمتی لب و لہجہ اختیار کیا اور حقیقت پسندی ان کی طبیعت کا اہم جزو رہی۔ حساس طبیعت کے اس شاعر نے اپنے منفرد لب و لہجے کے تحت جو اشعار کہے وہ آج بھی ہمیں اسی طرح سے متاثر کرتے ہیں۔ ان کا ایک بہت مشہور شعر جو آج بھی لوگوں کی زبان پر ہوتا ہے، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف،
ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ باز گشت کے عنوان سے ان کا پہلا مجموعہ 1974 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد کئی اور مجموعے انکار، شکایتیں میری اور منظرنامہ ان کا آخری مجموعہ تھا جو 1996 میں منظر عام پر آیا اور مقبول ہوا۔ یہ وہ شاعر ہے جس نے کہا تھا میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا، یا لوگ جس حال میں مرنے کی دعا کرتے ہیں میں نے اس حال میں جینے کی قسم کھائی ہے۔ اور جینے کا یہ جذبہ، ان کی طبیعت کا لاابالی پن اور ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا قسم کا شاعر 2003 میں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا اتنا بیداریوں سے کام نہ لو دوستو، خواب بھی ضروری ہیں۔ تو آئیے سماعت فرمائیے امیر آغا قزلباش کو انہی کی اپنی زبان میں۔ اس کیا ہے کہ ایک پتھر پہ بنا دی گئی صورت میری، واہ 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 واہ، ایک پتھر پہ بنا دی گئی صورت میری، اس سے بڑھ کر نہ لگی شہر میں قیمت میری۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، کیا کہنا۔ ایک پتھر پہ بنا دی گئی صورت میری، اس سے بڑھ کر نہ لگی شہر میں قیمت میری۔ اس کیا ہے کہ یاد اتنا ہے کہ بچھڑا تھا اچانک کوئی، یاد اتنا ہے کہ بچھڑا تھا اچانک کوئی، پھر میسر نہ ہوئی مجھ کو رفاقت میری۔ بہت اچھا، یاد اتنا ہے کہ بچھڑا تھا اچانک کوئی، پھر میسر نہ ہوئی مجھ کو رفاقت میری۔ سے ملاحظہ ہو کہ وقت کے ساتھ بدلنا تو بہت آسان تھا، وقت کے ساتھ بدلنا، وقت کے ساتھ بدلنا تو بہت آسان تھا، مجھ سے ہر لمحہ مخاطب رہی غیرت میری۔ وقت کے ساتھ بدلنا تو بہت آسان تھا، مجھ سے ہر لمحہ مخاطب رہی غیرت میری۔ ایسے ہی ایک دو شعر اور جو ابھی طے کیا کہ سنانے چاہیے، اس کے بعد ایک مکمل غزل پیش کروں گا۔ عرض کرتا ہوں، ملاحظہ ہو بغیر کسی تمہید کے عرض کرتا ہوں دو تین شعر۔ عرض کیا ہے کہ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، واہ، میرے جنوں کا نتیجہ آپ کی خدمت میں جگمل صاحب، کہ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا اور اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ گرا دیا ہے تو ساحل پہ انتظار نہ کر، گرا دیا ہے تو ساحل پہ انتظار نہ کر، اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا۔ گرا دیا ہے تو ساحل پہ انتظار نہ کر، اگر وہ ڈوب گیا ہے تو دور نکلے گا۔ اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ بے ساختہ کا، بہت اچھے، اسی کا شہر بہت اچھا ہے، وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ یقین آئے تو ایک بات پوچھ کر دیکھو، یقین آئے، یقین آئے تو ایک بات پوچھ کر دیکھو، جو ہنس رہا ہے وہ زخموں سے چور نکلے گا۔ واہ واہ واہ، یقین آئے تو ایک بات پوچھ کر دیکھو، جو ہنس رہا ہے وہ زخموں سے چور نکلے گا۔ اس آستین سے اشکوں کو پوچھنے والے، اس آستین سے اشکوں کو پوچھنے والے، اس آستین سے خنجر ضرور نکلے گا۔ واہ، اب آخر میں شعر پیش کرتا ہوں، تازہ غزل ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ از کیا ہے کہ چلو کہ خود ہی کریں رونمائیاں اپنی، چلو کہ خود ہی کریں رونمائیاں، چلو کہ خود ہی کریں رونمائیاں اپنی، اور سروں پہ لے کے چلیں کچھ گلاہیاں اپنی۔ چلو کہ خود ہی کریں رونمائیاں اپنی، اور سروں پہ لے کے چلیں کچھ گلاہیاں اپنی،
کہ سبھی کو پار اترنے کی آرزو لیکن سبھی کو پار اترنے کی آرزو سبھی کو پار اترنے کی آرزو لیکن سبھی کو پار اترنے کی آرزو لیکن نہ بادباں نہ سمندر نہ کشتیاں اپنی نہ بادباں نہ سمندر نہ بادباں نہ سمندر نہ کشتیاں اپنی. یہ سنیے کہ میرے پڑوس میں ایسے بھی لوگ بستے ہیں. میرے پڑوس میں ایسے بھی لوگ بستے ہیں جو مجھ میں ڈھونڈ رہے ہیں برائیاں اپنی. بہت اچھا میرے پڑوس میں بہت خوب کہا. بہت اچھا بہت اچھا بہت خوب. کتنے اچھے لوگ ہیں. کہ میرے پڑوس میں ایسے بھی لوگ بستے ہیں بہت خوب. جو مجھ میں ڈھونڈ رہے ہیں برائیاں اپنی. ملاحظہ ہو کہ میں جانتا ہوں ہواؤں کو منجمد کرنا. جانتا ہوں ہواؤں کو منجمد. میں جانتا ہوں ہواؤں کو منجمد کرنا. پہاڑ کاٹ کے لایا ہوں رائیاں اپنی. اچھا واہ. پہاڑ کاٹ کے لایا ہوں رائیاں اپنی. پہاڑ کاٹ کے لایا ہوں رائیاں اپنی. میں بوند بوند کی خیرات کب تلک مانگوں. بہت اچھے. میں بوند بوند کی خیرات کب تلک مانگوں. سمیٹ لاؤں سمندر سے سیپیاں اپنی. میں بوند بوند کی خیرات کب تلک مانگوں. سمیٹ لاؤں سمندر سے سیپیاں اپنی. وہ کہہ گیا ہے کہ ایک دن ضرور آؤں گا. وہ کہہ گیا ہے کہ ایک دن ضرور آؤں گا. بہت قریب سے دیکھوں گا دوریاں اپنی. بہت اچھا. بہت قریب سے دیکھوں گا. وہ کہہ گیا ہے کہ ایک دن ضرور آؤں گا. بہت قریب سے دیکھوں گا دوریاں اپنی. مقصد کیا ہے کہ کرے گا سر وہی اس دشتے بے کراں کو امیر. کرے گا سر وہی اس دشتے بے کراں کو امیر. چلا کے آئے جو ساحل پہ کشتیاں. وقت کے ساتھ بدلنا تو بہت آسان تھا. مجھ سے ہر لمحہ مخاطب رہی غیرت میری. امیر آغا غزل باش. سنے انک ہندی اردو کے پوڈ کاسٹ کا مشہور منچ. پلیز چیک آور ویب سائٹ cineink.com. دوستو، شعر و سخن کی اس محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اب جس شاعر کو اپنی اس فہرست میں شامل کریں گے وہ نام ہے فضل تابش کا. بھوپال میں آج بھی ہندی اور اردو کے ایسے ادیب اور شاعر مل جائیں گے جن کی آنکھیں فضل تابش کا نام آتے ہی نم ہو جاتی ہیں. طبیعت میں انکسار اور عاجزی اس حد تک کہ دنیا ادب کے علاوہ عام زندگی میں بھی کبھی اپنی شخصیت کا روب ڈالنے کی کوشش نہیں کی، لیکن جہاں بھی رہے اپنے دوستوں اور اپنے سماج میں ہمیشہ سربلند رہے. ان کی رہائش گاہ سارے بھوپال میں ہندی اور اردو کے ادیبوں کا مرکز بنی رہی اور فضل تابش ادب کی چلتی پھرتی انجمن کی حیثیت سے مقبول رہے. امن اور حقوق انسانی کی تحریکوں میں بھی انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا. طبیعت کی انہی خصوصیات نے فضل تابش سے کہرایا، نہ کر شمار کی ہر شے گنی نہیں جاتی، یہ زندگی ہے حسابوں سے جی نہیں جاتی. طبیعت کے انکسار اور پھکڑ پن نے ان سے یہ بھی کہلایا، سنتے ہیں کہ ان راہوں میں مجنوں اور فرہاد لٹے، لیکن اب آدھے رستے سے لوٹ کے واپس جائے کون. نثری نظموں کے میدان میں بھی انہوں نے کامیاب تجربے کیے اور اپنی انفرادیت قائم کی. تو آئیے سنتے ہیں فضل تابش کو انہی کی اپنی آواز میں. نہ کر شمار کہ ہر شے گنی نہیں جاتی، نہ کر شمار کہ ہر شے گنی نہیں جاتی، یہ زندگی ہے حسابوں سے جی نہیں. نہ کر شمار کہ ہر شے گنی نہیں جاتی، نہ کر شمار کہ ہر شے گنی نہیں جاتی، یہ زندگی ہے حسابوں سے جی نہیں جاتی. یہ نرم لہجہ، یہ رنگینی بیاں،
ये खुलूस, ये नर्म लहजा, ये रंगीनी बयां, ये खुलूस, मगर लड़ाई तो ऐसे लड़ी नहीं जाती। ये नर्म लहजा, ये रंगीनी बयां, ये खुलूस, मगर लड़ाई तो ऐसे लड़ी नहीं जाती। मचलते पानी में ऊंचाई की तलाश फजूल, मचलते पानी में ऊंचाई की तलाश फजूल, पहाड़ पर तो कोई भी नदी नहीं जाती। मचलते पानी में ऊंचाई की तलाश फजूल, पहाड़ पर तो कोई भी नदी नहीं जाती। अब मैं नज्म पेश कर रहा हूँ जो इसी मौके के लिए है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से हर एक चीज की इब्तिदा कब हुई है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से हर एक चीज की इब्तिदा कब हुई है। मुझे जो भी कुछ और जितना मिला है वो किसका है, किसने दिया है। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से हर एक चीज की इब्तिदा कब हुई है। मुझे जो कुछ भी मिला है, जितना मिला है, वो किसका है, किसने दिया है। मैं जो बोलता हूँ, मैं जो कुछ भी पहचानता हूँ, मेरे जिस्म को ढांकने वाले कपड़े, मुझे जिंदा रखने में मेरी मदद करने वाली ग़िज़ाएं, मेरा मजहब, मेरा कल्चर, मेरी तहजीब, सभी कुछ मुझे दूसरों से मिला है। सभी कुछ मुझे दूसरों से मिला है जिन्हें अपनी पहचान का सरफराज़ोम है, जिन्हें अपनी पहचान का सरफराज़ोम है। मैं उन्हें दस्त बस्ता बुलाता हूँ। जिन्हें अपनी पहचान का सरफराज़ोम है, मैं उन्हें दस्त बस्ता बुलाता हूँ। आएं मुझे रेशा रेशा उधेड़ें बताएं, मुझे काट कर सिर्फ इतना बताएं, कहाँ मैं अलग हूँ, कहाँ वो अलग है। मुझे सिर्फ इतना बताएं, कहाँ मैं अलग हूँ, कहाँ वो अलग है। शुक्रिया। फजल ताबिश। दोस्तों, आज की इस महफिल का सिलसिला यहीं अख्ताम पजीर होता है। आपका ये खादिम अली जावेद आपसे इजाज़त चाहता है। पुराना मुशायरा सिने इंक की इस पॉडकास्ट सीरीज का अभी आपने ये तीसरा एपिसोड सुना। निजामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे प्रोफेसर अली जावेद। मुशायरे की रिकॉर्डिंग्स मुहैया कराने के लिए और उन्हें डिजिटाइज करने के लिए साजिद रज़ा खां का शुक्रिया। अब आज का दिलचस्प नुक्ता, मुशायरे के आदाब क्या हैं। तो दोस्तों, अर्ज है कि जो भी मुशायरे के आदाब ख़ास तौर पर 19वीं और 20वीं सदी के पहले हिस्से में हुआ करते थे, वो अब अपनी शक्ल बदल चुके हैं। पहले ख़ास तौर पर 18वीं और 19वीं सदी में ज़्यादातर मुशायरे तरही होते थे, यानी कि मुशायरे की शाम से पहले शिरकत करने वाले शोरा को एक तरह दे दी जाती थी, यानी कि गज़ल का एक मिसरा। शायरों के सामने चैलेंज होता था कि उस मिसरे की ज़मीन में अपने अशार कहें, मतलब ये कि दिए हुए मिसरे की बहर, रदीफ और उसके काफिए की पाबंदी करते हुए नई गज़ल कहें। मिसाल के तौर पर मखदूम मुहिउद्दीन की मशहूर गज़ल का शेर है, आपकी याद आती रही रात भर, चश्म नम मुस्कुराती रही रात भर। गमन फिल्म के लिए छाया गांगुली ने इसे क्या खूब गाया है। अब इस गज़ल के मतले यानी कि पहले शेर का पहला मिसरा किसी तरह मुशायरे के लिए इस तरह से दिया जाएगा, आपकी याद आती रही रात भर। फैज़ अहमद फैज़ को मखदूम मुहिउद्दीन के शेर की ये ज़मीन इस कदर प्यारी लगी कि उन्होंने अपनी एक गज़ल इसी ज़मीन में कह दी। फैज़ ने कहा, आपकी याद आती रही रात भर, चांदनी दिल दुखाती रही रात भर। तो दोस्तों, रिवायत है कि मुशायरे का एक सदर होता है और एक नाजिम। नाजिम शायर का तारुफ कराता है। कलाम सुनाने से पहले जनाब सदर से इजाज़त मांगना भी एक रस्म है। नाजिम को इस बात का लिहाज रखना होता है कि सबसे पहले वो नए नौजवान शायरों से कलाम पढ़वाए, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीनियर शोरा की तरफ रुख करे। सबसे मकबूल और उस्ताद शायर को सबसे आखिर में पढ़वाया जाता है और ऑडियंस आखिर तक अपने महबूब शायर को सुनने का इंतज़ार करती है। अब इस किस्से में आधी रात गुजर जाती है, फिर दौर सानी होता है, यानी कि सेकंड राउंड होता है। जब शायर के कलाम सुनाने की बारी आती है तो उसके सामने जलती हुई शमा रख दी जाती है और फिर किसी और के सामने। अब सिर्फ यही कह सकते हैं कि इसमें से बहुत कुछ होता था, अब नहीं होता है। आज के दौर में सीनियर शायर जल्द ही अपना कलाम सुनाकर अपने घर का रुख करते हैं। पुराने ज़माने में अगर सीनियर शायर को शुरू में ही पढ़वा दिया जाता तो वो इसे अपनी बेइज्जती समझता था। शमा की रिवायत अब ख़त्म हो चुकी है, कुछ इसमें फायर सेफ्टी हैज़र्ड का भी हाथ रहा होगा। मुशायरे की एक रिवायत अभी तक बाकी है। जब शायर अपने शेर का पहला मिसरा या दूसरा मिसरा पढ़ता है तो ऑडियंस या सामीन, नाजरीन उसे फौरन उठाते हैं।
جیسے شاعر نے کہا دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنوں کتنا ہے. اب یہی موقع ہے شاعر کے آس پاس اس کے ساتھی اس مصرے کو فوراً اٹھاتے ہیں. دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنوں کتنا ہے. سب لوگ دہراتے ہیں دل میں اترے گی تو پوچھے گی جنوں کتنا ہے. تو ماحول یوں بنتا ہے کہ کوئی مصرع اٹھاتا ہے, کوئی واہ واہ کہتا ہے, کوئی سبحان اللہ, کوئی آہا کیا بات ہے بہت خوب, اور شاعر اس واہ واہی میں اپنا شعر مکمل کرتا ہے. اور جب آڈینس کو شعر پسند آئے تو مکرر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. مطلب یہ کہ شاعر وہ شعر دوبارہ سنائے اور خوش ہو کر شاعر دوبارہ سناتا ہے. بار بار آڈینس کو آداب کرتا ہے, آداب آداب. شاعر کہتا ہے شعر ملاحظہ فرمائیں, آڈینس کہتی ہے ارشاد. شاعر کہتا ہے عرض کیا ہے, آڈینس کہتی ہے ارشاد. واہ کیا شعر کا ہے. اور پھر وہی واہ واہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایک بات جو مشاعرے کے آداب کے خلاف جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شاعر سے پہلے ہی آپ اس کا مصرع اٹھا لیں. بزرگ کہتے ہیں کہ پہلے شاعر کو اپنا مصرع پورا تو پڑھنے دیں پھر مصرع اٹھائیں. مشاعرے کے بہت آداب ہیں اور بہت سے قصے ہیں, لیکن وہ آئندہ کے پروگراموں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. سنے انک کی پوڈ کاسٹ سیریز پرانا مشاعرہ کا تیسرا ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے. اردو کے کئی بے حد دلچسپ پوڈ کاسٹ سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر تشریف لائیے cineink.com CINEINK.com. پرویز عالم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. سنے انک ہندی اردو کے پوڈ کاسٹ کا مشہور منچ. پلیز چیک آور ویب سائٹ cineink.com.